آتی. موت کو اگر حکمت اور دوا کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالیلوس کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر علم اور دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر جھوٹ و سخاوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حاتم طائی کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر قوت گویائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فردوسی ارسالی کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر قوت بازو کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے رسم سہرا کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر پیار و محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لیلا اور مجنون کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر لاڑ و پیار کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی اپنے پاس سے جدا نہ ہونے دیتی, اپنے گود سے مرنے نہ دیتی. موت کو اگر لاڑ و پیار, موت کو اگر وفاؤں کے ذریعے پالا جا سکتا تو ایک بیوی اپنے شوہر کو کبھی جدا نہ ہونے دیتی, اپنے شوہر کو کبھی مرنے نہ دیتی. ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے. تمام لوگ اس کو پھیرے ہوئے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ آپ کو کیا ہوا ہے, آپ خاموش کیوں ہیں, لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے. آخرکار بیٹی اس کے آگے بڑھتی ہے, وہ کہتی ہے اے میرے ابو آپ کو کیا ہوا ہے, مجھے بتائیے تو صحیح, میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں, آپ کو کیا چاہیے میں فوراً آپ کے پاس حاضر کرتی ہوں. اے میرے ابو مجھے آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اب مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا, اب میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا. وہ بیٹی روتی رہتی ہے مگر باپ خاموش رہتا ہے, وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے. پھر اس کے بعد بیوی آگے بڑھتی ہے, وہ کہتی ہے اے میرے ہمدرد, او میرے ہمراز, او میرے سر کے تاج, تم نے تو میرے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا, تم نے تو میرے خوشی اور غم کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا, آج آپ خاموش کیوں ہیں, آج آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں. بیوی روتی رہ جاتی ہے مگر شوہر خاموش رہتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں بولتا. آخرکار ایک بوڑھی ماں آگے بڑھتی ہے, وہ کہتی ہے اے میرے بیٹے, اے میرے لختے جگر نور نظر, تمہیں کیا ہوا ہے, تمہیں کوئی کہیں درد ہے, تمہیں کہیں تکلیف ہو تو بتاؤ, میں تمہارے لیے فوراً ڈاکٹر بلا لاتی ہوں. تم میرے وہی بیٹے ہو جو میرے ایک لفظ پر, میرے ایک آواز پر لبیک کہا کرتے تھے, آج اور میں تمہاری وہی ماں ہوں کہ آج تم میرے ایک سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہو. آخرکار ماں کو بیٹا خاموش رہتا ہے, ماں روتی رہتی ہے, باپ بیٹا بیٹی بھائی بہن ماں سارے لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. قرآن کریم نے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم فانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. بیٹے کی جان نکل چکی ہے, بیٹے کی روح نکل چکی ہے, ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کی روح نکل گئی ہے, بیٹے کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہے, بیٹے کا منہ بلایا گیا ہے. ماں اپنے ہاتھوں سے, ماں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کرتی ہے. وہ جانتی ہے کہ آنکھیں آج کے بعد دوبارہ کبھی کھلنے والی نہیں ہے, وہ جانتی ہے کہ آنکھیں آج کے بعد دوبارہ کسی کو دیکھ نہیں سکتی ہے. پھر وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منہ کو بند کر دیتی ہے. وہ یہ جانتی ہے کہ میرے بیٹے کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے, اس کا منہ آج کے بعد کبھی نہیں کھلے گا, یہ طوطا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا ہے. پھر تھوڑی دیر میں اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے میت کو جلدی نہلاؤ. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کا باپ تھا, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا چچا تھا, کسی کا ماموں تھا, کسی کا شوہر تھا, لیکن اب سب کے منہ پر یہی میت 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 جاری ہے. لوگ کہتے ہیں میت کو جلدی نہلاؤ, میت کو جلدی کفناؤ. لوگ کہتے ہیں آدمی چلا گیا بس لاش باقی ہے, نکی چلا گیا بقا باقی ہے. میت کو جلدی سے نہلا دھلا کر کفنا کر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے. ادھر جو عیادت کرنے والے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ رو رو کر چپ ہو جاتے ہیں, اور ادھر دشمن خوشیاں منانے لگتے ہیں, بھائی رشتے دار کی سب مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں, اور وہ اپنے نامہ اعمال میں پھنس جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس دنیا سے جانے والوں سے, اس دنیا سے رخصت ہونے والوں سے عبرت حاصل کیا کرو. ہمیں بھی تو کل یہاں سے جانا ہے, ہمیں بھی تو اس قبر کے اندر جانا ہے, ہمیں بھی تو اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. ہماری زندگی آنے اکثر لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے, نہ گھوڑا سکند رہے گا قبر دارا,
مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ آج گھبرا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور وہاں تو موت بھی نہ آئے گی، وہاں تو موت بھی نہ آئے گی. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. عزیز ساتھیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اور یہاں سے ہم جائیں گے تو کیا کب جائیں، کیسے جائیں گے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو سب کو یہاں سے جانا ہے، ضرور جانا ہے. یہاں پر کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. وہاں ہمیں قبر کے اندر حساب دینا ہے، نہ ہمیں اعمال ہمارے یہاں کو میدان محشر میں دینا ہے حساب. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا بھائی، آج ہمارا بھائی گیا، ہمارا باپ گیا، ہماری ماں گئی، ہماری بیٹی گئی، ہمارا بیٹا گیا. آج وہ لوگ جا رہے ہیں، کل ہمارا بھی نہ کرے، ہم بھی جائیں گے. اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا پڑے گا. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور. کیونکہ یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت کو کرنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ ہم سب کو صحیح دل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.